اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے امام علی علیہ السلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام علی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر شہادت تک آپ کی زندگی کے تمام احوال آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک تفصیلی جائزہ آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام علی علیہ السلام اور یہودیوں کے درمیان ہونے والے وہ سوالات جن کے جوابات امام علی علیہ السلام نے بنا رکے دیے تھے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پوری دیکھیے گا تبھی آپ کو امام علی علیہ السلام کی زندگی کے ہر نقطے کو سمجھنے کی صلاحیت ملے گی۔ 13 رجب المرجب 30 سال بعد از عام الفیل مکہ خانہ کعبہ میں حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی تھی۔ آپ کو درد محسوس ہوا۔ آپ کے فرزند کی پیدائش کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ خانہ کعبہ میں پہنچی اور بارگاہ الہی میں مناجات و راز و نیاز میں مصروف ہوئی اور عرض کیا، اے پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور کتب پر ایمان رکھتی ہوں اور اس گھر کی تعمیر کے متولی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ اے میرے پروردگار، اسی ذات کے صدقے جس نے یہ گھر تعمیر کیا اور اس نومولود کے صدقے جو اس وقت میرے پاس امانت ہے، اس کی ولادت کو میرے لیے آسان فرما۔ دعا ختم ہوئی اور اچانک کعبہ مبارک کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور حضرت فاطمہ بنت اسد اسی شگاف کے راستے خانہ کعبہ میں داخل ہوئی۔ حاضرین و ناظرین کی آنکھوں سے اوجھل ہوئیں جبکہ دیوار کعبہ پہلے کی طرح باہم پیوست ہو گئی۔ مسجد الاحرام میں موجود لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے در کعبہ کا تالا توڑنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ بالآخر سب لوگ جان گئے کہ اس واقعے میں کوئی اہم راز پوشیدہ ہے اور اس ماجرے کا تعلق مشیت الہی سے ہے۔ دیوار کا جو نقطہ امیر المومنین کی والدہ کے لیے شگافتہ ہوا تھا، اس کا نام مستجار ہے اور رکن یمانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس وقت سے اب تک 1450 سال گزر چکے ہیں اور اس طویل مدت میں کعبہ کی بار بار تعمیر نو ہو چکی ہے، حتیٰ کہ اس کے پتھر بھی تبدیل کیے جا چکے ہیں، مگر ہر بار تعمیر نو کے بعد پتھروں کی تبدیلی کے بعد بھی کعبہ اپنی مسکراہٹ نہیں بھولتا اور دیوار میں پھر بھی وہی شگاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ ولادت باسعادت حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم اہل سنت کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیعوں کے پہلے امام ہیں اور صحابی رسول راوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے والد ماجد اور باقی ائمہ کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابو طالب آپ کے والد اور حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ ہیں۔ شیعہ اور سنی مورخین کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آئے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب اور ذکر حیدر تھا۔ سلسلہ نسبت علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد الناس بن قصا بن کلاب تھا۔ چونکہ حضرت ابو طالب کی شادی اپنے چچا کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت اسد سے ہوئی تھی، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہاشمی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ خاندان ہاشم کو عرب اور قبیلہ قریش میں جو عظمت حاصل تھی وہ محتاج اظہار نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کے اہتمام بنو ہاشم کا مخصوص دور امتیاز تھا اور اس شرف کے باعث ان کو تمام عرب میں مذہبی صحت حاصل تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب
مکہ کے زیاسر بزرگ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی آغوش شفقت میں پرورش پائی اور بحیثیت کے انہی کے زیر حمایت مکہ میں دعوت حق کا اعلان بلند کیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہر موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے۔ حضرت ابو طالب کا نام ہمیشہ شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اس یتیم معصوم کی ماں کی طرح شفقت محبت سے پرورش کی۔ مسند روایت کے مطابق وہ مسلمان ہوئی اور ہجرت کر کے مدینہ گئیں۔ ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیض مبارک پہنائی اور قبر میں لیٹ کر اس کو معتبر کیا۔ لوگوں نے اس عنایت کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد زیادہ تھی اور حالات کمزور تھے، قحط اور خشک سالی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب چچا کی پریشانی دیکھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ہم کو اس مصیبت اور پریشانی میں چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب ارشاد حضرت جعفر کی کفالت اپنی ذمہ لی اور سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پسند کیا۔ چنانچہ وہ اس وقت سے برابر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابھی صرف 10 سال کے تھے کہ ان کے شفیق مربی کو دربار خداوندی سے نبوت حاصل ہوئی۔ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مصروف عبادت دیکھا۔ پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی اور کفر اور شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے کان ایسی باتوں سے آشنا تھے۔ آپ نے تحیر ہو کر عرض کیا، اپنے والد ابو طالب سے دریافت کروں اس کے متعلق؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا، اگر تمہیں تعمل ہے تو خود غور کرو لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش سے فطرت سمجھ چکی تھی، توفیق الہی شامل ہوئی، اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی، اور دوسرے ہی دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے کون ایمان لایا۔ بعض روایات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولیت ظاہر ہوتی ہے، اور بعض کے خیال کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان سب پر مقدم ہے۔ لیکن محققین نے ان مختلف احادیث میں اس طرح تبقیت دی کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں، اور حضرت امام علی علیہ السلام بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ ناظرین گرامی، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کے 13 برس مکہ میں گزرے۔ وہ رات دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے، اس لیے مشورہ کی مجلسوں میں، تعلیم و ارشاد کے مجمع میں، کفار و مشرکین کے مباحثوں میں، اور معبود حقیقی کی پرستش اور عبادت کے موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبتوں میں شریک رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرزمین مکہ پہ مسلمانوں کے لیے اعلانیہ خدا کا نام لینا اور اس کی عبادت کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
چھپ چھپ کر اپنے معبود حقیقی کی عبادت فرماتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ان کی عبادتوں میں شریک ہوتے، اور منصب نبوت عطا ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 برس تک اعلانیہ دعوت اسلام کی صدا بلند نہیں فرمائی، بلکہ پوشیدہ طریقے سے خاص لوگوں پر اس کی ترغیب دیتے رہے۔ چوتھے سال کے اعلان عام اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کی تبلیغ کا حکم ہوا، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، اپنے قریبی اعضاء کو عذاب الہی سے ڈراؤ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کے موافق کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے خاندان کے سامنے دعوت اسلام کی صدا بلند کی، لیکن مدت کا زنگ اس دن کے سیکل سے نہیں دور ہو سکتا تھا۔ ابو لہب کہنے لگا، اسی لیے تو نے ہم لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو انتظام دعوت کی خدمت پر مامور کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت مشکل سے 14 یا 15 سال تھی، لیکن انہوں نے اس کم سنی کے باوجود نہایت اچھا انتظام کیا۔ دسترخوان میں بکرے کے پائے اور دودھ تھا۔ دعوت میں کل خاندان شریک تھا، جن کی تعداد 40 تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو لہب اور ابو طالب بھی شریک تھے۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر فرمایا، یا بنی عبد المطلب، خدا کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں پیش کرتا ہوں، بولو تم میں سے کون اس شرط پر میرا ساتھ دیتا ہے کہ وہ میرا معاون اور مددگار ہوگا۔ اس کے جواب میں سب چپ رہے، صرف شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی آواز بلند ہوئی کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاور اور دست و بازو ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم بیٹھ جاؤ، اور پھر لوگوں سے خطاب فرمایا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پھر اٹھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دفعہ بھی آپ کو بیٹھنے کا کہہ دیا، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ بھی اس بار گراں کا اٹھانا کسی نے قبول نہ کیا، اس مرتبہ بھی شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے جہاں بازی کے لہجے میں انہی الفاظ کا احاطہ کیا اور ارشاد ہوا کہ بیٹھ جا علی، تو میرا بھائی ہے اور میرا وارث ہے اور میرا وصی ہے اور میرا جانشین ہے۔ بعثت کے بعد تقریباً 13 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں میں اسلام کی صدا بلند کرتے رہے، لیکن مشرکین قریش نے اس کا جواب محض بغض و عناد سے دیا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے مظالم کرتے رہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو اسیر پنجہ دست دیکھ کر آہستہ آہستہ ان سب کو مدینہ چلے جانے پر حکم دیا، چنانچہ چند نفوس قدسیہ کے علاوہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اس ہجرت سے مشرکین کو اندیشہ ہوا کہ اب مسلمان ہمارے قبضہ اقتدار سے باہر ہو چکے ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی قوت مضبوط کر کے ہم سے انتقام لیں۔ اس خطرے نے ان کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا دشمن بنا دیا تھا۔ چنانچہ ایک روز مشورہ کر کے وہ رات کے وقت شانہ نبوت کی طرف چلے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیں، اور نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ قتل کیا، لیکن مشیت الہی تو یہ نہ تھی۔ ایک دفعہ تمام عالم حقانیت کے نور سے اور توحید کی روشنی سے شرک کی ظلمت کا خاتمہ ہو جانا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل سے پہلے آفتاب رسالت کس طرح غروب ہو سکتا تھا؟ اسی لیے وحی الہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے ارادوں کی اطلاع دی اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ سرور کائنات نے اس خیال سے کہ مشرکین کو شبہ نہ ہو، اپنے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے فرش اطہر پر استراحت کا حکم دیا، اور اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سونے کا حکم ارشاد
ارشاد فرمایا اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 22 سے 23 برس تھی۔ اس جوانی میں اپنی زندگی کو قربانی کے لیے پیش کرنا جانثاری کی بے مثال اور انتہائی عظیم کارنامہ تھا۔ رات بھر مشرکین کا محاصرہ قائم رہا اور اس خطرے کی حالت میں یہ جوان نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ محو خواب رہا۔ غرض تمام رات مشرکین اس دھوکے میں رہے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے، لیکن یہاں یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ شہنشاہ دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کے بھائی، آپ کے جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے کب سے سو رہے ہیں، اور یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ مشرکین اپنی اس غفلت پر سخت برہم ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ کر اصل مقصود کی تلاش روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد 2-3 دن تک مکہ میں مقیم رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جن لوگوں سے آپ کا کاروبار اور لین دین تھا ان کے معاملات سے فراغت حاصل کی، اور تیسرے یا چوتھے دن خیر بات کہہ کر عازم مدینہ ہوئے۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کلثوم بن آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان تھے، اس لیے حضرت علی بھی انہی کے مکان پر جا کر رک گئے۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقدہ خود فرمایا، یعنی مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ جب سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف دیکھ کر اشارہ فرمایا، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ناظرین گرامی، سلسلہ غزوات میں سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر ہے۔ اس غزوہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے علم تھے، ان میں ایک حیدر کردار علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو چند لوگوں کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نہایت ہی خوبی کے ساتھ مجاہدین مشرکین سے پہلے پہنچ کر اہم مقاموں پر قبضہ کر لیا۔ 17 رمضان المبارک جمعے کا دن جنگ کی ابتدا ہوئی۔ قاعدے کے موافق پہلے تنہا مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے قریش کے سب سے 3 بڑے نامی بہادر نکل کر آئے۔ مسلمانوں سے طلب ہوئے 3 انصاریوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا اور آگے بڑھے۔ قریش کے بہادروں نے ان کا نام و نسب پوچھا، جبکہ معلوم ہوا کہ یہ نوجوان انصاروں میں سے ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسب ہماری قوم کے آدمی بھیجو۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 عزیزوں کے نام لیے، حمزہ، علی اور عبیدہ۔ تینوں اپنے حریفوں کے لیے میدان میں آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر حملہ عام کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجاہدین بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ میں گھس گئے اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے صفیں کی صفیں الٹا دی اور ذوالفقار حیدری نے بجلی کی طرح چمک کر دائرہ اسلام کے حرمن ہستی کو جلا دیا۔ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان مظفر و منصور بے شمار مال و غنیمت اور تقریباً 70 قیدیوں کے ساتھ مدینے واپس آئے، اور مال غنیمت میں حضرت علی علیہ السلام کو ایک اونٹ اور ایک تلوار ملی۔ اسی سال 2 ہجری میں سرور کائنات امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دامادی کا شرف بخشا، یعنی اپنی محبوب ترین صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح جناب علی علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے عقد کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے علی، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ بولے، ایک گھوڑے اور ایک زرہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی اور سواری کے کام آتا ہے، البتہ زرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں بیچ دیا اور قیمت لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں اور خود نکاح پڑھایا اور دونوں میاں بیوی پر وضو کا پانی چھڑک کر خیر و برکت کی دعا دی۔ ناظرین گرامی، نکاح کے تقریباً 10 یا 11 ماہ کے بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی۔ اس وقت تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس لیے جب رخصتی کا وقت آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایک مکان لے لیں اور اس کے بعد اس میں چلے جائیں۔ ناظرین گرامی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے گھر سے جو چیزیں ملی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی تک ان کی رفیق رہی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی نہایت فقیرانہ اور زاہدانہ تھی۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ذاتی ملکیت میں صرف ایک اونٹ تھا، جس کے ذریعے ایک قسم کی گھاس کی تجارت کر کے دعوت ولیمہ کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت نشہ میں اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ بخاری میں مفصل واقعہ موجود ہے۔ اس اونٹ کو ذبح کر کے کباب سیخ بنا دیا، اس لیے اب اقلیم زہد کے تاجدار کے پاس اس رقم کے سوا اور کچھ نہ تھا جو کہ زرہ بیچ کر حاصل کی گئی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ اسی سے دعوت ولیمہ کا سامان کیا گیا، جس میں کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا، لیکن یہ اس زمانے کے لحاظ سے سب سے پرتکلف ولیمہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اس زمانے میں اس سے بہتر ولیمہ نہیں ہوا۔ ناظرین گرامی، 3 ہجری کو عہد کمال پیش ہوا۔ شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں نے قلت تعداد کے باوجود مشرکین کو بھگا دیا، لیکن عقب کے محافظ تیر اندازوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا تھا کہ مشرکین پیچھے سے یکا یک ٹوٹ پڑے۔ اس ناگہانی حملے سے مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسی حالت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم پہنچا، دندان مبارک شہید ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خندق میں گر پڑے۔ مشرکین آگے بڑھے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روکا اور اسی میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اس کے بعد حیدر کردار جناب علی علیہ السلام آگے بڑھے اور علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ تاب شجاعت دی۔ مشرکین کے علم بردار ابو سعید بن ابی طلحہ نے مقابلے کے لیے للکارا، شیر خدا نے آگے بڑھ کر ایسا ہاتھ مارا کہ فرش خاک پر تڑپنے لگا اور بدحواسی کے عالم میں برہنہ ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو اس کی بدحواسی اور بے بسی پر رحم آ گیا اور زندہ چھوڑ کر واپس آئے۔ مشرکین کا زور کم ہوا تو حضرت علی علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے زخم دھویا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ڈھال میں پانی بھر بھر کر گرایا، اس سے بھی خون بند نہ ہوا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے اپنے بابا جان کا زخم صاف کیا اور زخم کا منہ بند کیا۔ غزوہ احد کے بعد سن 4 ہجری میں بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس میں بھی پیش تھے اور علم ان کے ہی ہاتھ میں تھا۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ اس میں کفار کبھی کبھی خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ سواروں نے حملہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے چند جاں بازوں کے ساتھ بڑھ کر سواروں کے سردار عمر ابن عبدبد نے کسی کو تنہا مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس نے کہا، اے علی، میں تم کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ شیر خدا نے جواب دیا، لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برہم ہو کر گھوڑے سے نیچے آ گیا اور مقابلہ شروع ہو گیا۔
تھوڑی دیر تک دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا، پھر ذوالفقار حیدری نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اس کا مقتول ہونا تھا کہ باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ کفار بہت دن تک خندق کا محاصرہ کیے رہے، لیکن مسلمانوں کی اس بابرکتی اور استقلال کے آگے ان کے پاؤں اکھڑنے لگے، اور یہ مارکہ بھی مجاہدین اکرام کے ہاتھ رہا۔ بنو قرظیہ نے مسلمانوں کے معاہدے کے باوجود ان کے مقابلے میں قریش کا ساتھ دیا اور تمام قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ اس لیے غزوہ خندق سے فراغت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف توجہ دی۔ مہم میں بھی علم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے مطابق قلعے پر قبضہ کر کے اس کے صحن میں عصر کی نماز ادا کی۔ سن 6 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد خیبر کی اعانت کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جمعیت کے ساتھ ان کی سرکوبی پر مامور کیا۔ انہوں نے ماہ شعبان میں حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور 500 اونٹ اور 1000 بکریاں مال غنیمت میں لے آئے۔ اسی سال 6 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 14,000 صحابہ اکرام کے ساتھ زیارت کعبہ کا ارادہ فرمایا۔ مقام حدیبیہ میں معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ میں مذمت کریں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کے لیے سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ مشرکین نے ان کو روک لیا۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کو مشرکین نے مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے انتقام کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی اس بیعت میں شرکت کی۔ بعد میں جب یہ معلوم ہوا کہ شہادت کی خبر غلط تھی تو مسلمانوں کا جوش قدرے کم ہوا اور طرفین سے مصالحت پر رضامندی ظاہر کی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو صلح نامہ لکھنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے حسب دستور نام اسم گرامی رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدا کی اور رسول اللہ لکھا۔ مشرکین نے کہا کہ ہمیں اس لفظ پر اعتراض ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جاتے ہیں تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات نے اس لفظ کو مٹا دینے کا حکم دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی غیرت نے گوارا نہ کیا، عرض کی یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اس لفظ کو نہیں مٹا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس لفظ کو مٹایا اور صلح ہوئی۔ اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کا ارادہ ملتوی کر کے مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ سن 7 ہجری میں خیبر پر فوج کشی ہوئی، جہاں یہودیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے جن کا مفتوح ہونا آسان نہ تھا۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تسکیہ پر مامور ہوئے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ سے اسی کا مقدر ہے۔ صبح ہوئی تو ہر شخص متمنی تھا کہ کاش اس فخر و شرف کا تاج اس کے سر ہوتا، لیکن یہ دولت گرام حیدر کردار کے مقدر میں آ چکی تھی۔ صبح بڑے بڑے جانثار اپنے نام سننے کے لیے منتظر تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ یہ آواز غیر متوقع تھی کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آج شب آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کو بلا کر لاؤ۔ علی آئے، آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے آنکھوں میں لگا دیا اور ان کی آنکھیں شفا یاب ہو گئیں، تو علم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں لڑ کر ان کو مسلمان بناؤں؟ فرمایا، نہیں، پہلے اسلام پیش کرو، ان کو اسلام کے فرائض سے آگاہ کرو، کیونکہ تمہاری کوششوں سے اگر ایک بھی شخص مسلمان ہو گیا تو وہ تمہارے لیے بڑی سے بڑی نعمت سے بہتر ہے۔ لیکن یہودیوں کی قسمت میں اسلام کی عزت کی بجائے شکست، ذلت اور رسوائی تھی، اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور ان کا معزز سردار مرحب بڑے جوش و خروش سے یہ رجس پڑھتا ہوا میدان میں آیا، خیبر مجھ کو جانتا ہے، میں مرحب سطح پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں۔ لڑائی شروع ہوئی، فاتح خیبر آگے بڑھے اور اس کے رجس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کے شیر کی طرح محب اور ڈراؤنا، میں دشمنوں کو نہایت سرحد سے قتل کر دیتا ہوں
اور جھپٹ کر ایک ہی وار میں مرہب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد جناب حیدر کردار حضرت علی علیہ السلام نے بڑھ کر حملہ کیا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کو فتح کیا۔ سن 8 ہجری 31 برس کی عمر میں فتح مکہ کے موقع پر آپ فوج کے سردار تھے اور آپ نے کعبہ میں موجود بتوں کو توڑنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی، اور جب 9 ہجری جنگ تبوک پیش آئی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنا جانشین بنایا اور اپنے خاندان کی حفاظت پر مامور کیا۔ یہ واحد جنگ تھی جس میں امام علی علیہ السلام نے شرکت نہ کی۔ مشرکین کی پھیلائی گئی افواہ کے بعد آپ نے خود کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا اور انہیں اس معاجرے سے آگاہ کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ اسی سال آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کے اجتماع میں ابلاغ کے لیے مقرر کیا اور آپ نے عید الاضحیٰ کے بعد ان کے درمیان ابلاغ کیا۔ 24 ذی الحج سن 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کا اعلان کیا۔ سن 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اہل یمن کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا اور آپ اسی سال حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام یمن سے روانہ ہوئے اور مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو گئے۔ حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر حضرت علی علیہ السلام کو اپنا وسیع اور جانشین قرار دیا اور ارشاد فرمایا، لوگو سنو، من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ یہ واقعہ غدیر خم کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر 33 سال تھی۔ 11 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین عزیز اور خاندان کے رکن تھے، اسی لیے غسل، تجہیز اور تدفین تمام مراحل آپ نے خود سر انجام دیے۔ انصار و مہاجرین دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصار کو بھی اس میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ سقیفہ بنو سعدہ کی مجلس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا اور تقریباً تمام اہل مدینہ نے بیعت کر لی۔ البتہ صحیح روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے 6 مہینے تک آپ کی بیعت نہ کی۔ لوگوں نے اس توقف کے عجیب و غریب واقعات بنائے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سوگوار زندگی نے ان کو بالکل خانہ نشینی بنا دیا تھا اور تمام معاملات سے قطع تعلق کر کے وہ ان کی تسلی اور قرآن و مجید و فرقان و حمید کے جمع کرنے میں مصروف تھے۔ چنانچہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا تو اس وقت انہوں نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے فضل کا اعتراف کیا اور بیعت کر لی۔ 2.25 برس کی خلافت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ برسر خلافت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت شروع ہوا۔ فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہدہ خلافت میں فتنہ اور فساد شروع ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کو رفع کرنے کے لیے نہایت مخلصانہ اور دوستانہ مشورے دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 3 دن تک مستند خلافت خالی رہی۔ اس کے بعد اس عرصے میں لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ انہوں نے پہلے اس بارے گراں کو اٹھانے سے انکار کیا، لیکن آخر میں مہاجرین اور انصار کے اصرار پر مجبور ہو کر خلافت پر آپ براجمان ہو گئے۔ اس واقعے کے تیسرے دن 21 ذی الحج دوشنبہ کے دن جناب علی علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سب سے اعلیٰ درجے کے فصیح اور بلیغ خطیب سمجھے جاتے تھے۔ شجاعت اور بہادری میں آپ سب سے زیادہ فائق مانے جاتے۔ آپ کا مرتبہ بہت نمایاں تھا۔
25 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مستند خلافت کو زینت بخشی اور 3 دن کم 5 سال مستند خلافت رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دوسرے دن آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جتنے بھی مہاجرین اور انصار تھے سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ملک شام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اب وہ آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مہاجرین اور انصار سے جبر بیعت کروائی گئی ہے۔ آپ کی دور خلافت میں کفار سے جہاد بالکل موقف رہا اور اسلامی فتوحات میں کوئی اضافہ نہ ہوا۔ آپ کا تمام زمانہ خلافت آپس کی لڑائیوں میں صرف رہا۔ اس دوران 3 لڑائیاں ہوئیں۔ پہلی جنگ جنگ جمل۔ جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کیا اور ان سے آپ کو لڑنا پڑا۔ دوسری جنگ جنگ صفین ہے جس میں حضرت امیر معاویہ اور اہل شام کا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ تیسری جنگ جنگ نیروان ہے جس میں آپ کا مقابلہ خوارج سے ہوا۔ یہ آپ کی آخری جنگ تھی اور تمام اصحاب کے نزدیک پسندیدہ جنگ تھی، اور بعض احادیث میں اس کے متعلق مشن گوئی اور پسندیدگی کے کلمات بھی وارد ہوئے ہیں، مگر جنگ جمل اور جنگ صفین صحابہ اکرام کو ناپسند رہی اور بہت سے محتاط لوگ ان لڑائیوں سے کنارہ کش رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب اپنی رفاقت کے لیے بلایا تو ان کے والد سے جب اپنے تعلقات کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اے ابو الحسن، اللہ کی قسم اگر آپ اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کہیں تو میں پیچھے نہ ہٹوں گا، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی لا الہ الا اللہ کے کہنے والے پر تلوار اٹھاؤں تو یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ ان جنگوں کے حوالے سے مسلمانوں میں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں اور مورخین نے مختلف طریقے سے ان جنگوں کا احوال لکھا ہے جو انتہائی مختلف ہیں، لہٰذا اس طرف جانے سے بہتر ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے آگے کی زندگی کے احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، امام علی علیہ السلام کو اندرونی شورشوں اور خانقی جھگڑوں کے دہانے سے اتنی فرصت نہ مل سکی کہ وہ اسلام کے فتوحات کے دائرے کو بڑھا سکیں، تاہم آپ بیرونی امور سے غافل نہ رہے۔ چنانچہ سیستان اور کابل کے سمت میں بعض عرب خود مختار ہو گئے تھے، ان کو قابو میں کر کے آگے قدم بڑھایا اور 38 ہجری میں بعض مسلمانوں کو بحری راستے سے ہندوستان پر حملہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت کوکن بمبئی کا علاقہ سندھ میں شامل تھا۔ مسلمان رضاکار سپاہیوں نے سب سے پہلے اسی عہد میں کوکن پر حملہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے 40 ہجری میں اثر نو چھیڑ چھاڑ شروع کی اور بصر بن ارتاب کو 3000 کی جمعیت کے ساتھ حجاز روانہ کیا۔ اس نے بغیر کسی مزاحمت اور جنگ کے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر کے یہاں کے باشندوں سے زبردستی امیر معاویہ کی بیعت کروا لی، پھر وہاں سے یمن کی طرف بڑھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے پوشیدہ طور پر یمن کے عامل عبید اللہ بن عباس کو بصر بن ابی ارتاد کے حملے کی اطلاع دے دی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ جو لوگ معاویہ کی حکومت تسلیم کرنے میں دیر کریں گے وہ ان کو نہایت بے دردی سے قتل کر دے گا۔ عبید اللہ بن عباس نے اپنے آپ کو اس مقابلے سے عاجز دیکھ کر عبدل بن عبدران کو اپنا قائم مقام بنا کر خود بار خلافت سے مدد کرنے کے لیے کوفہ کی راہ پر یمن کی طرف بھیج دیا۔ بے دری کے ساتھ عبداللہ بن عباس 2 صغیرہ بچوں اور شیعان علی کی ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا اور دوسری طرف شامی سواروں سے سرحد عراق پر ترک تازہ شروع کر دی اور یہاں کے محافظ سپاہ کو شکست دے دی اور کرن بار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کو بصرہ کے مظالم کا حال معلوم ہوا تو آپ نے جاریہ بن قدامہ اور وہب بن مسعود کو 4000 کی جمعیت کے ساتھ اس کی طرف سرکوبی کے لیے یمن اور حجاج کے مہم پر مامور کر دیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں پرجوش خطبے دے کر لوگوں کو حدود عراق سے شامی فوج نکال دینے پر ابھارا، اور یہ تقریریں ایسی مؤثر تھی کہ اہل کوفہ کے مرکوب گل میں بھی فوری طور پر روح پیدا ہو گئی اور ہر گوشے سے صدائے لبیک بلند ہونے لگی۔ لیکن جب کوچ کا وقت آیا تو صرف 300 آدمی رہ گئے۔ جناب علی المرتضیٰ کو اہل کوفہ کی اس بے حسی پر نہایت صدمہ ہوا۔ حجز بن عدی اور سعد بن قیس ہمدانی نے عرض کیا، امیر المومنین، بغیر شدت کے لوگ
راہ پر نہ آئیں گے، عام منادی کر دیں کہ بلا اجتناء ہر شخص کو میدان جنگ کی طرف چلنا پڑے گا، جو اس میں اعتراض سے کام لے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام نے اعلان عام کروا دیا اور وہاں سے جس قدر بھی سپاہی مل سکے سب کو جمع کر کے لانے کے لیے کہا، لیکن یہ تیاریاں ابھی حد تکمیل کو نہیں پہنچی تھیں کہ ابن ملجم کی زہر آلود تلوار نے جان بحق کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین گرامی، اس دردناک ثانیے کی تفصیل یہ ہے کہ واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے حج کے موقع پر جمع ہو کر مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کی اور بحث مباحثہ کے بعد بلا اتفاق یہ رائے قرار پائی کہ جب تک 3 آدمی حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ ہستی پر موجود ہیں، دنیا اسلام کو خانہ جنگیوں سے نجات نہیں مل سکتی۔ چنانچہ تینوں آدمیوں کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ اسی طرح نزال نے معاویہ کو اور عبداللہ نے عمر بن عاص کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھایا اور تینوں اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ کوفہ پہنچ کر ابن ملجم کو کتام نامی ایک خوبصورت خارجی عورت نے زیادہ مستحکم کر دیا۔ اس مہم میں کامیاب ہونے کے لیے اس کے بعد اسے شادی کا وعدہ کیا اور جناب علی علیہ السلام کے خون کو مہر قرار دیا۔ 9 رمضان 40 ہجری 660 عیسوی میں تینوں نے ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقی طور پر بچ گئے۔ امیر معاویہ پر وار اوچھا پڑا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس دن امامت کے لیے آئے ہی نہیں۔ ایک اور شخص ان کی جگہ قائم مقام ہوا، وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دھوکے میں مارا گیا اور جناب شیر خدا امام علی علیہ السلام کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا۔ اب مسجد میں تشریف لائے اور خارجی ملعون ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا جگایا، تو جب آپ نے نماز شروع کی اور سر سجدے میں کیا تو دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا کہ اسی حالت میں اس ملعون نے تلوار کا انتہائی کاری وار سر پر کیا، جس سے آپ کے سر پر زخم آیا۔ ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کیا۔ شیر خدا علی علیہ السلام انتہائی زخمی ہو گئے کہ زندگی کی کوئی امید نہ رہی، اسی لیے امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو بلا کر نہایت مفید مشورے دیے اور محمد بن حنفیہ کے ساتھ لطف و مدارک کی تاکید کی۔ جندب بن عبداللہ نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ بیعت فرما لیں۔ تو اس کے متعلق آپ نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم لوگ خود اس کو طے کرو۔ آپ نے اپنے قاتل کے بارے میں وصیت فرمائی کہ اس سے معمولی قصاص لینا۔ چونکہ تلوار زہر میں بھجی ہوئی تھی اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم پر سرایت کر گیا اور اسی روز یعنی 20 رمضان 40 ہجری جمعے کی رات کو یہ فضل کمال اور رشید و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم درجہ شہادت پا چکے تھے۔ اپنے رب قدیر کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا جان علی علیہ السلام کی تجہیز و تدفین کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کی بجائے 5 تکبیریں پڑھی گئیں۔ حضرت حسن علیہ السلام اور آپ کے چھوٹے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تجویز و تدفین کے بعد اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین پر شیر خدا کو دفن کر دیا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا لا سیف الذوالفقار۔ ناظرین گرامی، ابھی آپ نے امام علی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر شہادت تک کی زندگی کے تمام احوال سنے ہیں۔ ناظرین گرامی، یوں تو امام علی علیہ السلام کی ذہانت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اب بڑے بڑے مسائل چٹکیوں میں سلجھا دیا کرتے تھے اور اس کی وجہ حضرت امام علی علیہ السلام کی پرورش ہمارے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ بچپن سے ہی آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں مولا کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔
آپ علیہ السلام کے دربار میں بڑے بڑے مسئلے پیش آتے اور آپ آسانی سے ان کو سلجھا دیتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایسا ہے، ایک شخص نے آپ کو آ کر کہا کہ میں مرنے والا ہوں اور میں اپنی وصیت لکھوانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس 17 اونٹ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بیٹے کو ان اونٹوں میں سے آدھا حصہ ملے اور میرے دوسرے بیٹے کو 1/3 حصہ ملے اور میرے سب سے چھوٹے بیٹے کو 9واں حصہ ملے۔ اس کی وفات کے بعد جب اس کے رشتہ داروں نے اس کی وصیت پڑھی تو وہ حیران رہ گئے، بہت پریشانی میں پڑ گئے کہ 17 اونٹوں کو اس کے 3 بیٹوں میں کیسے بانٹا جائے۔ اگر 17 اونٹوں کا آدھا کریں تو اس کے بڑے بیٹے کے حصے میں 8.5 اونٹ آتے ہیں۔ وہ پریشانی میں پڑ گئے کہ یہ بھلا آدھا اونٹ کس طرح دیں گے، اسی طرح سے باقی 2 بیٹوں میں بھی اونٹوں کی کاٹ چاٹ کس طرح کریں گے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم امام علی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے اس کا فیصلہ لیتے ہیں۔ یہ لوگ امام علی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کو سارا واقعہ بتایا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ان کی بات سننے کے بعد فرمایا، 17 اونٹ ان 3 بیٹوں میں ویسے ہی تقسیم کروں گا جیسے ان کے والد نے وصیت کی ہے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی سے اپنا اونٹ منگوایا اور ان اونٹوں میں ملا دیا۔ اس طرح اب 18 اونٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹ کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اس آدمی کے مطابق اس کے سب سے بڑے بیٹے کو کل اونٹ کا آدھا حصہ یعنی 18 اونٹوں میں سے 9 اونٹ دے دیے۔ اسی طرح دوسرے بیٹے کو کل اونٹوں کا 1/3 حصہ یعنی 6 اونٹ دے دیے اور سب سے چھوٹے بیٹے کو کل اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ لہٰذا تینوں بھائیوں کو تقسیم کیے ہوئے اونٹوں کو جوڑیں تو سب سے بڑے بیٹے کو 9، دوسرے بیٹے کو 6 اور تیسرے بیٹے کو 2 اونٹ ملے اور یہ تمام ملا کر 17 اونٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نے جو اونٹ اس میں شامل کیا تھا وہ اس میں سے واپس لے لیا۔ اس طرح امام علی علیہ السلام کا یہ فیصلہ دیکھ کر سارے لوگ حیران ہو گئے کہ کتنا مشکل مسئلہ امام علی علیہ السلام نے اتنی آسانی سے نمٹا دیا، اور اس طرح امام علی علیہ السلام نے اپنی ذہانت کو پھر سے ثابت کر دیا۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہے اور علی علم کا دروازہ ہے، اسی لیے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جائیں اور انہیں علمی بنیاد پر شکست دیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے مسلمانوں پر غلط اثر پڑے گا، اور اگر حضرت علی علیہ السلام ان کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے راضی ہو جائیں تو یقیناً وہ ان کو مات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک جماعت تیار کی جس کا سربراہ جالوت نامی ایک شخص تھا۔ جالوت کی سربراہی میں حضرت امام علی علیہ السلام تمام لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے علی، ہم نے آپ کے علم کی بہت بڑی بڑی بشارتیں سنی ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر کیا اس کی تصدیق چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے صحیح جواب دیں تو ہم آپ کو باب العلم تسلیم کر لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہم اپنی کتاب توریت سے سوال کریں گے اور آپ ہمیں قرآن کی بجائے توریت سے ہی جواب دیں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے جوابوں کی صحیح ہونے کی تصدیق کیسے کرو گے؟ اس پر یہودی نے اپنی آستین سے ایک کتاب نکالی اور کہا، یہ میرے آباء و اجداد کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو موسیٰ بن عمر نے لکھوایا تھا اور اس میں سب کچھ درج ہے جو میں آپ سے پوچھوں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام مسکرائے اور بولے، مجھے منظور ہے، تم جہاں سے چاہو سوال کر لو، تمہیں سوالوں کے جوابات ملتے جائیں گے۔ ہاں، اگر میں نے تمہارے تمام سوالوں کے جوابات دے دیے تو کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ یہودی نے کہا، بالکل، اگر آپ ہمارے تمام سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ نے جس ذات سے یہ علم سیکھا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ یہودی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے اور اپنے غرور و تکبر میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ امام علی علیہ السلام توریت سے کیے گئے سوالات کے جوابات نہ دے پائیں گے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یوں معاملات طے پا گئے اور لوگوں کا ایک مجمع دربار میں حاضر ہوا۔
ابھی سوال و جوابات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اور یہودی اس بات پر یقین کر بیٹھے تھے کہ وہ آسانی سے امام علی علیہ السلام کو مات دے دیں گے۔ ان کے چہرے پر فتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہودیوں نے مجمع کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے تکبر سے پورے لہجے میں پہلا سوال کیا، اے علی، میرا پہلا سوال یہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جہاں خدا نہیں ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہے؟ یہودی نے تیسرا سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ یہودی نے چوتھا سوال پوچھا، وہ کون سا چشمہ ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ یہودی نے کہا، میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ یہودی نے کہا، میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ اے علی، میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم ہوتی اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ میرا آٹھواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ میرا نواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ میرا 10واں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ یہودی نے پھر سوال کیا کہ اے علی، وہ کون سی ایسی بے جان شے ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دینا شروع کیا، اے اللہ کے بندے، تمہارا پہلا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں؟ اے اللہ کے بندے، وہ چیز جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تمہارا دوسرا سوال کہ وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ اے اللہ کے بندے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی بولا، اے علی، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب توریت سے دیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے یہودی، تم اپنی کتاب کے فلاں صفحے پر فلاں سطر دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، 7ویں آسمان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے اس فرشتے سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کی خدمت میں حاصل ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7ویں آسمان سے آنے والے فرشتے سے پوچھا، تمہارے آسمان میں تم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے سب سے قریب میرا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے 7ویں طبق سے آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ زمین کے 7ویں طبق میں تمہارے قریب کون ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ زمین کے 7ویں طبق میں میرے قریب میرا رب ہے۔ بس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی گہرائی، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر چیز میرے رب کے دسترس میں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا تیسرا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب ہے؟ اے اللہ کے بندے، وہ چیز جو میرے رب کے قریب ہے وہ ظلم ہے، کیونکہ میرا رب ہر برائی، ہر خطا، ہر عیب سے پاک ہے، اور جو اس کے حضور عاجزی اور انکساری سے توبہ کرے اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لہٰذا وہ ظلم سے دور ہے۔ تمہارا چوتھا سوال وہ چشمہ کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس اور ایک چٹان کے نیچے ہے؟ راس الجانور کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہاں۔ حضرت امام علی علیہ السلام بولے، آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ تمہارا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ یہودیوں سن لو، یہودیوں سنو، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب کیا گیا ہے، لیکن تم لوگ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی بار تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ تمہارا چھٹا سوال وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ اے اللہ کے بندو سنو، تمہارے عقیدے کے مطابق پہلا درخت بیری کا ہے، لیکن اے اللہ کے بندو اپنی اصلاح کرو، زمین پر پہلا درخت عجوا کھجور کا ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تمہارا ساتواں سوال وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل
کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، وہ چیز جو مسلسل کم ہوتی رہتی ہے وہ دن اور رات ہے، کیونکہ اگلا دن پچھلے دن کے برابر نہیں ہوتا۔ اسی طرح گزری ہوئی رات آنے والی رات سے چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے۔ تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہو کر بھی سانس لیتی ہے؟ تو اے اللہ کے بندے، جان لے کہ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ صبح جب نکلتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، جبکہ نہ وہ روح رکھتی ہے اور نہ جاندار ہے۔ تمہارا 9واں سوال کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ تو اے اللہ کے بندے، وہ 2 چیزیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں وہ آسمان اور زمین ہیں۔ وہ کبھی غائب نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ حاضر رہتی ہیں۔ اور وہ 2 چیزیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں وہ موت اور زندگی ہے، جن کے بارے میں کبھی نہیں پتا چلا کہ وہ کب، کہاں اور کیسے آ جائیں۔ تمہارا 10واں سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق اللہ خود ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے خود سوال کیا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جس کا خالق خود خدا ہے، اور اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارا وہ سوال کہ وہ کون سی بے جان شے ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، تو اے شخص جان لو کہ وہ بے جان شے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے دوران چلتے ہوئے بیت اللہ کے مقام پر سے گزری تو اس نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیں کہ دنیا کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں صرف ایک دفعہ ہی پڑی ہیں لیکن دوبارہ اس جگہ سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سمندر کا وہ مقام ہے جو اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم گزری تھی، اور ان کے گزرتے وقت سورج کی کرنیں وہاں پڑی تھیں، اور اس کے بعد سمندر برابر ہو گیا، اس جگہ پر پھر پانی بھر گیا، اور اس کے بعد سورج کی کرنیں نہیں پڑی۔ یہ جوابات سننے کے بعد یہودی نے پھر سوال کیا کہ اے علی، مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ اللہ ہے جس کا دوسرا نہیں۔ یہودی نے کہا، وہ کون سے 2 ہیں جس کا تیسرا نہیں؟ امام علی نے کہا، وہ دن اور رات ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 3 ہیں جس کا چوتھا نہیں؟ امام علی نے فرمایا، لوح قلم اور کرسی ہیں جن کا چوتھا نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ امام علی نے جواب دیا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک، یہ 4 ہیں، ان کا 5واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 5 ہیں جن کا 6واں نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر اور مغرب، عشاء، ان کا 6واں نہیں ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 6 ہیں جن کا 7واں نہیں ہے؟ امام علی نے جواب دیا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، ان کا 7واں نہیں ہے۔ یہودی نے سوال کیا کہ وہ کون سے 7 ہیں جن کا 8واں نہیں؟ امام علی نے جواب دیا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے، ان کا کوئی 8واں نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، وہ کون سے 8 ہیں جن کا 9واں نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا 9واں نہیں ہے۔ یہودی نے پھر سوال کیا، وہ کون سے 9 ہیں جن کا 10واں نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، ان کا 10واں نہیں ہے۔ یہودی نے پھر سوال کیا، وہ کون سے 10 ہیں جن کا 11واں نہیں؟ امام علی نے جواب دیا، حج میں غلطی ہو جائے تو 7 روزے حرم میں اور 3 گھر میں رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کا 11واں نہیں ہے۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 11 ہیں جن کا 12 نہیں؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان کا 12واں نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 12 ہیں جن کا 13واں نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، ان کا 13 نہیں۔ یہودی نے سوال کیا، وہ کون سے 13 ہیں جن کا 14 نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا جو انہیں سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، ان کا 14 نہیں۔ یہودی سوال پوچھتا رہا اور امام علی علیہ السلام ان کے جوابات دیتے رہے۔ راس الجالود نے باب العلم امام علی علیہ السلام سے کئی سوال کیے
اور تمام کے جوابات آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک دیے۔ یہیں پر مجمع میں ایک اور یہودی بیٹھا تھا۔ یہ یہودی کھڑا ہوا اور بولا کہ حضرت، دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بنا سوچے دے رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے اس کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا اور کہا، تم بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، 5۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے میرے سوال کا فوراً جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا، یا علی، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے تو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام مسکرائے اور کہا، مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے۔ پھر راسل جالود نے حضرت امام علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آسمان اور جنت کا کفل کیا ہے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، آسمان اور جنت کا کفل شرک، اور شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہودی نے پھر سوال کیا، اے علی، آسمانوں اور جنت کے تالے کی چابی کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، آسمان اور جنت کے تالے کی چابی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، اور عشق کی ابتدا اظہار کلمہ سے ہوتی ہے۔ بس حضرت علی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا سننا تھا کہ یہودیوں کے علماء اور خود جالود نے کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھی امام علی علیہ السلام کی ذہانت اور ان کے لاجواب فیصلے کی امید۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی امام علی علیہ السلام کے وہ واقعات اور وہ سوالات جو امام علی علیہ السلام نے بنا رکے یہودیوں کو دیے اور ان یہودیوں کو دائرہ اسلام میں شامل کیا۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔